ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے خصوصی ٹیلیتھون جس کا نام ہے مدد کرو. یعنی یہ آج ٹی وی کی کاوش ہے جس میں ایک دفعہ پھر ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں اپنے تمام پاکستانی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ. اس وقت سخت مشکل کا وقت ہے. ایسی کڑی آفت اگر ہم پاکستان کی گزشتہ 75 سالہ تاریخ کو دیکھتے ہیں ہمیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. لیکن جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس قوم پہ کوئی بھی آفت آئی ہے, چاہے وہ کسی جنگی بنیاد پر ہو, کسی نیچرل کلیمٹی کو ہم دیکھتے ہیں, تو ہم ایک ساتھ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوتے ہیں. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت, مختلف ادارے, پاک افواج, فلاحی تنظیمیں, این جی او سبھی سرگرم ہیں کہ لوگوں کی امداد زیادہ سے زیادہ ممکن ہو پائے. لیکن اس وقت اس بات کا ادراک کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو مشکل ہمارے سامنے آئی ہے اس کا کوئی آپ کو اس وقت میں آپ کو کوئی آپشن, اس طرح کی کوئی مثال پوری دنیا میں نہیں مل رہی. یہ فورکاسٹ آلریڈی موجود تھی کہ ڈراؤٹس ہوں گے. اس کے علاوہ تیزی سے اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو اپ نارتھ 7,000 سے زیادہ گلیشیئرز ہیں جو بہت تیزی سے پگھل رہے ہیں. اس کے علاوہ کلائمیٹک چینج کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اس دفعہ جو بارشیں ہوئی ہیں وہ 5 گنا زیادہ ہیں. اس وقت اگر سیٹلائٹ امیجز کی طرف نظر ڈالتے ہیں پاکستان کی تو آپ کو باقاعدہ اس سیلابی پانی کی وجہ سے ایک بہت بڑی جھیل, ایک بہت بڑی واٹر باڈی سیٹلائٹ امیجز سے نظر آ رہی ہے جنوبی پنجاب سے لے کر سندھ کے علاقے میں. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر اس بات کا تخمینہ لگانے کی کوشش کی جائے کہ نقصان کتنا ہوا ہے تو شاید یہ اس وقت ممکن نہیں بلکہ قبل از وقت ہوگا. لیکن اچھی بات یہ ہے, خوشخبری یہ ہے کہ اگر ہم مختلف صوبائی علاقوں کو دیکھتے ہیں, اگر ہم کے پی پہ نظر ڈالیں, بلوچستان پہ نظر ڈالیں, تو کچھ علاقوں میں ریسکیو آپریشنز تقریباً کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم چل رہے ہیں اگلے فیز کی طرف جس میں ریلیف شامل ہے. پھر اس کے بعد باقاعدہ ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کا عمل شروع ہوگا. یہ بڑا قیمتی وقت ہے حکومتوں کے سامنے, پی ٹی ایم اے کے سامنے, این ڈی ایم اے کے سامنے, وہ کس طرح حکمت عملی بناتے ہیں. اس کے لیے نہ صرف ہمیں وسائل کی ضرورت پڑے گی. اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ جب نئی ہمارے سامنے یہ مشکل آتی ہے تو یقیناً لوگوں کا جوش, لوگوں کا جذبہ, جیسے میڈیا آپ کو یہ امیجز رپورٹ کر رہا ہے, تو یقیناً ہر درد مند انسان کی اس وقت کوشش ہے کہ اپنے تئیں وہ کچھ نہ کچھ امداد ضرور بھیجے اپنے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں کے نام, ان سیلاب زدگان کے نام. لیکن آہستہ آہستہ جب شاید یہ تھوڑا عرصہ اس کو گزرے گا تو جس طرح پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک ڈونر فٹیگ بھی آنے لگے گی. تو ہمیں اپنے جو حوصلے ہیں, اپنے جو جذبات ہیں ان کو بلند رکھنا ہے. اوور آل ایک سچویشن کو دیکھنا ہے, حکمت عملی اس کی بنانی ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ ایک دفعہ پھر ایک موقع ہے اس قوم کو ایک ہونے کے لیے, ایک زندہ قوم کے طور پہ اپنی مثال کو قائم کرنے کے لیے. اس وقت اگر ہم صرف سیاسی اختلافات کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنے عروج پر ہیں. پولرائزیشن آپ کو نظر آ رہی ہے, آج بھی سیاسی سرگرمیاں بھی ملک میں ہو رہی ہیں. اس وقت جب ہم آپ سے یہ بات کر رہے ہیں تو پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا جلسہ سرگودا میں ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ تمام سیاسی قوتیں, کیا یہ ہمارے لیڈرز اس وقت ایک پیج پہ آ پائیں گے, اپنے سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے لوگوں کی امداد کے لیے پہنچیں گے؟ آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں. اس وقت یہ ہے کہ آپ کسی پہ بھی یقین رکھتے ہو, کسی فلاحی تنظیم پہ آپ کو زیادہ اعتماد ہو, آپ پاک افواج کے فنڈ میں یا ان کی دیے ہوئے نمبرز میں اپنی رقم کو ٹرانسفر کرنا چاہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ صوبہ سندھ جہاں پہ ابھی تک کے اندازے کے مطابق سب سے زیادہ تباہی آئی ہے وہاں پہ آپ مدد کرنا چاہتے ہیں, تو صوبائی حکومت نے اپیل آپ سے کی ہے. اس کے نمبرز سندھ فلڈ ریلیف کے نام سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اسکرینز پہ. اس کے علاوہ یقیناً پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے بھی اس بات کا آغاز کر دیا گیا ہے کہ آپ لوگ آگے آئیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے مختلف رپورٹس ہمارے ساتھ ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پروگرام میں صبح کے وقت ہم نے روزانہ ہی اس پورے ہفتے میں مختلف جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو کور کیا. 2 مہینے قبل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے سامنے سخت ترین مشکلات ہیں اور ہم وہاں پہ ہونے والی امدادی کارروائیوں کو کور کر رہے تھے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور سندھ نے جس طرح ایک مثال قائم کی تھی کہ سندھ کی طرف سے مدد امداد بلوچستان پہنچی, وہ بھی سلسلہ آپ کے سامنے تھا. لیکن اس وقت ملک کے تقریباً 65% علاقہ انڈر واٹر ہے. 1/3 آف دا کنٹری از انڈر واٹر. بہت بڑی آبادی اس سے افیکٹڈ ہے. 3 کروڑ لوگوں کا اس وقت روزگار, ان کا گزر بسر, ان کی گھر بار, سب چیزوں کو ایک دفعہ پھر اثر نو سے اس کی تعمیر ہونی ہے. سو اٹس اے بگ چیلنج اینڈ وی ول ٹاک مور اباؤٹ دیٹ. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو پاکستان کا فخر ہے جی ہماری فلاحی تنظیمیں, سلام پیش تمام والنٹیئرز کو جن کی مختلف ویڈیوز آپ اس وقت وائرل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. یہ وہ انفراسٹرکچر ہے, یہ وہ سیفٹی نیٹ ہے جو پاکستان کی عوام کے لیے خدمت کر رہا ہے اور ان کا مقصد ہی پاکستان کی عوام کی خدمت کرنا ہے. اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ
गियर ना हो लेकिन जज्बे और हौसले मौजूद हैं। बहुत ही जो बेसिक चीज़ों के साथ, रस्सियों के साथ और डोलियों के साथ भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद की जा सके। तो ऐसी ही एक तंजीम जो पाकिस्तान का फ़ख्र है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है, हम बात कर रहे हैं ईदी फाउंडेशन की। ईदी से जनाब फैसल ईदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ किस तरह आगे बढ़ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मौजूद होने के लिए। मैं देख रही हूँ कि न सिर्फ आपके रज़ाकार, आपकी पूरी इंतज़ामिया इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों में मशगूल है, बल्कि इंटरनेशनली भी आप लोगों को बावर करा रहे हैं कि ये कितनी बड़ी आफत है जो इस वक्त पाकिस्तान जिसमें घिरा हुआ है। इस वक्त कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ हमें बताइए और किन किन सूबों में, किन किन इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ ईदी फाउंडेशन की तरफ से जारी हैं? इस वक्त पाकिस्तान के चारों सूबों में जो है वो तबाही आई है जी। सबसे ज़्यादा सिंध में है, और अल्लाह ने करम किया KPK में कि जो है वो दरिया की ताकत जो है वो नीचे आने के बाद थोड़ा सा कम हो गई जी। तो अल्लाह ने बहुत करम किया ना, तो हमें बहुत खौफ था कि कहीं ये दरिया नीचे बहुत तबाही ना मचाए। सही। तो सवात के अलावा ज़्यादा तबाही जो है वो नुकसान नहीं पहुंची। वहाँ पर भी हमारे लोग काम कर रहे हैं और मज़ीद हम जो है ना वहाँ पे अपनी चीज़ें और यहाँ से भेज रहे हैं। पेशावर के अंदर जो यहाँ से टीमें जा रही हैं जो पेशावर को बेस बना के वहाँ की मदद के लिए जो है वो रवाना होंगी, मज़ीद जो इजाफी मदद है रिलीफ के जो काम है। इसके अलावा रिलीफ का काम हमने जो है वो राजनपुर के इलाके में, तौनसा शरीफ के इलाके में भी जो है वो किया है, और पिछले दिनों में इसके बलूचिस्तान में भी हमने किया है। जो सबसे पहले तो बलूचिस्तान में लसबेला डिस्ट्रिक्ट में जो है वो तबाही मची थी, तो उसमें हमने जो है वो काम शुरू किया, और उस रिलीफ के काम में जो हमारा नेटवर्क बना और जो हमारा सिस्टम बना, वो सिस्टम हमें सिंध में काम आया। ना तो ये सिस्टम बनते बनते हफ्ता दिन लग जाता है, और टाइम क्योंकि मूव होना होता है जब बड़े पैमाने पे रिलीफ के कामों में, तो टाइम आपको बहुत लगता है, लेकिन हमें सिर्फ हम जो है वो 2 दिन हमें लगे और उसमें हमने रिस्पॉन्ड कर दिया। सही। उसकी वजह ये थी कि लसबेला की डिस्ट्रिक्ट में हमने जो काम किया था ना, वही सारा नेटवर्क हमने जो है वो सिंध में उठा के काम करना शुरू कर दिया, और जो सप्लाईज थी उसी स्टैंडर्ड्स पे हमने जो है वो यहाँ पे सप्लाईज देना शुरू कर दी। और जब मैं पहुँचा हूँ 21 तारीख को नवाब शाह, तो पूरे रास्ते बारिश हो रही थी। 22 तारीख को बारिश थी, 23 तारीख को बारिश थी, 24 तारीख को बारिश थी। 4 दिन जो है वो मुसलसल बारिशें हो रही थी, और हमारी जो राशन की पहली खेप आ रही थी उसको हमने हालांकि कवर किया था, फिर भी जो है वो हमारी राशन के कई बैग्स जो हैं वो पानी में खराब हुए हैं। इस वक्त भी एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि कराची और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशन गोई की जा रही है। क्लाउडी वेदर आज हमारे सामने था, ये लोगों की मुश्किलात में कई गुना इजाफा कर सकता है, क्या तैयारी है सवाल से? हम नवाब शाह में 8 दिन से बगैर बिजली के बैठे हुए थे, और मच्छरों की जो है वो जो इसकी जो डंक होता है जी, वो तो ऐसा लग रहा था जैसे 22 गेज की नीडल है, इतना तंग कर रहे थे हमें। और मुझे हमारे साथियों के बारे में खौफ था कि कहीं उनको मलेरिया या डेंगू ना हो जाए, क्योंकि डेंगू बहुत फैला हुआ है इलाकों में। लेकिन अल्लाह ने करम किया, मच्छरों ने हमें बहुत सताया, लेकिन डेंगू भी नहीं हुआ, अभी तक मलेरिया भी नहीं। लेकिन आपको पता है ये जो आपने खदशा यहाँ पे जाहिर किया है फैसल भाई, ये एक बड़ा रियल थ्रेट है। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें आने वाले दिनों में बहुत सारे माहिरीन और तज्जियाकार इसी तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि मच्छरों की भरमार है, डेंगू का ये सीजन भी है, लेकिन जिस तरह ये बड़ी आबादियों से जो लोग बेचारे बेघर हुए हैं, वो जिस इंतजार में भी इमदाद के बैठे, जिन हालात में बैठे हुए हैं, वहाँ मुख्तलिफ बीमारियों के फूटने का खतरा है। तो लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट और फिर ये अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासर अजला नौशहरा, चारसदा, टांग, दियाई खान और सवात समेत दीगर कई इलाकों में सैलाबी पानी ताहाल मौजूद है। कई दिनों से खड़ा सैलाबी पानी सैलाब ज़दगान की मुश्किलात में इजाफा करने लगा। यरकान और डेंगू समेत मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगीं। सबसे जो ज़्यादा बीमारी वहाँ पे ये है कि जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस जिसको हम बोलते हैं, जिसमें उल्टियाँ होती है और साथ साथ हैज़ा लगता है, ये बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो एक्यूट हेपेटाइटिस ए है, जो आम यरकान जिसको हम बोलते हैं, ये साफ पानी अवेलेबल नहीं है पीने के लिए, तो ये भी ज़्यादा वहाँ पे रिपोर्ट हो रहा है। तीसरी बात जो वहाँ पे है वो डेंगू की भी और मलेरिया की रिपोर्ट्स पे आ रही है, इसलिए कि वहाँ पे पानी कड़ा है।
سیلاب کے باعث سیوریج کا نظام درہم برہم ہو گیا. نکاسی آب نہ ہونے کے باعث خواتین اور بچوں میں ہیضہ اور جلدی امراض سمیت دیگر بیماریاں پھیل رہی ہیں. یہ اسکن کی بیماریاں زیادہ ہیں، ساتھ ساتھ جو عام یرقان ہیں یہ زیادہ ہیں، اور ونس اگین جو ایکیوٹ گیسٹرونٹرائٹس ہے، ہیزک بیماری، یہ بچوں میں زیادہ ہے. خواتین میں زیادہ تر جو یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہے، UTI، یہ زیادہ رپورٹ ہو رہا ہے. ہائیجین وہاں پہ پراپر نہیں ہے، وہاں ان لوگوں کے پاس ہائیجین کٹس نہیں ہے. ماہرین طب کے مطابق سیلابی صورتحال کے باعث متعدد علاقوں میں کئی فٹ تک پانی کھڑا رہنے سے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، جن کا تدارک انفراسٹرکچر خراب ہونے کے باعث تعطل کا شکار ہے. کیمرامین سعید اختر کے ساتھ کاشا نوان، آج نیوز پشاور. جی جناب، ایک بہت ہی الارمنگ بات آپ کو بتاتے ہیں. پاکستان سے بیرون ملک جو لوگ مقیم ہیں، شاید ان کے لیے اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کتنا بڑا ملک ہے، کتنی بڑی آبادی ہے، کتنی بڑی پاپولیشن ہے جو اس سے افیکٹڈ ہے. تو مجھے آج ہی میں نے ایک ٹویٹ دیکھی جس میں کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آئرلینڈ سے اگر آپ زیادہ واقف ہیں تو سمجھیے کہ جیسے 6 آئرلینڈ ایک ساتھ بے سر و سامانی کسی کیفیت میں ہو. بلکہ اگر یورپین ملکوں کی بات کی جائے تو سمجھیے کہ ڈنمارک، ناروے، فن لینڈ، لگزمبرگ، مالٹا، سائپرس، اسٹونیا، سلوینیا، لیٹویا اور آئس لینڈ، ان تمام ممالک کی کل جو آبادی ہے وہ سمجھے بیک وقت اگر بے سر و سامانی کی حالت میں ہو، دیٹ از the number of people who are affected in پاکستان. یہ اتنا بڑا نمبر ہے کہ پوری دنیا کو اس وقت خوف زدہ ہونا چاہیے. فیصل بھائی ہمارے ساتھ فرزانہ علی صاحبہ بھی موجود ہیں، بیورو چیف ہے ہماری، پشاور سے ہمارے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں، دین ویل ٹیک دس کنورسیشن فارورڈ. السلام علیکم فرزانہ جی. وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. مجھے بتائیے کہ امدادی کارروائیاں جس تیزی سے جاری ہیں، اور ہم نے جس طرح اپنے ویورز کو یہ اچھی خبر سنائی ہے کہ ریسکیو کے فیز سے ہو سکتا ہے KP جلدی نکل جائے، وہاں پہ پانی کی طغیانی کم ہوتی جا رہی ہے، اب آپ ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس کے بارے میں مزید ہمیں کچھ اپڈیٹ دیجیے. دیکھیے، کل تک یہی صورتحال تھی کہ کیمپس لگے ہوئے تھے، بلکہ آج شام کی 5:30 بجے جو آخری کیمپ تھا چارسدہ اسٹیڈیم میں، اس کو بھی ختم کر دیا گیا اور لوگوں کو اپنے گھروں میں بھیج دیا گیا، نوشیرہ اور چارسدہ کے. اس سے پہلے اگر میں بات کروں تو ٹانگ کے بھی کل جو IDPs تھے یا آپ کہیں سیلاب متاثرین تھے، ان کو واپس گھروں میں بھیج دیا گیا. اوپر کے اگر ہم علاقے دیکھیں جن میں کہ کوہستان آتا ہے یا پھر اپر سوات آتا ہے جو بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، تو وہاں پہ ہمیں ظاہر ہے کوئی کیمپ نہیں بنایا گیا، کیونکہ وہاں پہ جو انفراسٹرکچر تک کا نقصان تھا بہت زیادہ ہوا ہے، اور لوگ اوپر اپنے گھروں میں پہاڑوں میں چونکہ تھے وہ رہ رہے ہیں. لیکن ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کنیکٹ کیسے کیا جائے پختونخوا کے دوسرے حصوں سے، کیونکہ دیکھیں تو وہاں پہ بہت سارے بچے، خواتین پھنس گئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ایک رپورٹ بھی بنائی ہے آپ کے پروگرام کے لیے، اگر آپ اس کو چلائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خواتین کے کتنے مسائل ہیں. اچھا، ہم جب نیچے آ جاتے ہیں ٹانگ کے علاقوں میں، اگر آپ دیکھیں یا پھر ڈیرہ اسماعیل خان دیکھیں تو پانی کھڑا ہے. کاشان کی رپورٹ آپ نے دیکھی ہے، اسی طرح نوشیرہ اور چارسدہ میں بھی پانی کھڑا ہے، جو کہ بہت ساری بیماریوں کا باعث بن رہا ہے. اس لیے فوری طور پر اب آپ نے لوگوں کو گھروں کو تو بھیج دیا ہے، لیکن ان کی گھروں کی حالت بہت خراب ہے. کچھ جزوی طور پر تباہ ہوئے ہیں، کچھ مکمل طور پر ختم ہو گئے ہیں، جیسا کہ ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانگ میں ہوا ہے. تو ان کو اب ظاہر ریہیبلیٹیشن کی طرف آپ نے جانا ہے. لیکن سب سے پہلے میری گزارش ہے حکومت سے کہ وہ صفائی کا عمل کریں، کیونکہ میں یہ دیکھ رہی تھی آج جب ہم آخری بار کیمپ میں چارسدہ کے کیمپ میں رپورٹس اپنی بنا رہے تھے دوپہر کے وقت، تو وہاں پہ الرجی بہت زیادہ ہو گئی تھی، اسکن ڈیزیزز اور ڈائریا بچوں میں بہت زیادہ ہو گیا تھا. اور تبھی کہا جا رہا ہے فرزانہ جی کہ مختلف ضروریات ہیں. زیادہ تر فوکس لوگوں کا غذا کے اوپر تھا کہ کھانے پینے کی اشیاء، بے شک وہ پکی ہوئی اشیاء ہوں، کھانے کی چیزیں ہوں یا پھر خشک غذا ہو، وہ اس کو پہنچایا جائے. لیکن اس کے علاوہ بھی ضروریات ہیں. آپ نے جس طرح نشاندہی کی کہ بچوں کے لیے ڈائپرز کی ضرورت ہے، خشک دودھ کی ضرورت ہے، ادویات کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ خواتین کے لیے ہائیجین پیکس بنانے کی ضرورت ہے، جس کے لیے جو
ہمارے پاس اپڈیٹس آ رہی ہیں اس میں کاٹن کا کپڑا, ڈرا سٹرنگز, اگر آپ ہو سکے تو زپنگ بیگز اس کے لیے ضرورت ہو سکتی ہے, ڈٹرجنٹس آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں, اور کاٹن رول. یہ اس طرح کے ہائیجین پیکس کی فوری طور پہ ضرورت ہے جو لوگ امدادی کارروائیوں میں اس وقت مشغول ہیں. فرزانہ جی, تھوڑا سا مجھے سیاسی پہلو پہ بھی اس پہ ٹچ کرنا ہے. مجھے بتائیے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کے پی کا دورہ کیا اور ایک بڑی رقم مختص کی. انہوں نے کہا کہ 10 ارب روپے کے پی میں سیلاب زدگان کی امداد کے لیے وہ مختص کرتے ہیں. کس طرح یہ امدادی کارروائیاں آگے بڑھیں گی؟ لیکن ہماری لیٹسٹ اطلاعات کے مطابق ان کی کوئی سی ایم کے پی کے سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. کچھ اپڈیٹ کیجیے اس حوالے سے. یہ ہماری ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکائیاں ایک طرف جا رہی ہیں اور وفاق دوسری طرف جا رہا ہے. اب یہ ایسا موقع ہے, میں نے کل بھی اپنے جب ہم بات کر رہے تھے اپنے ٹی وی پر تو میں نے کہا کہ آرمی پبلک اسکول کے واقعے میں یہ ہوا تھا کہ ساری سیاسی پارٹیاں سیاست کو بلا کر ایک جگہ پہ اکٹھی ہو گئی اور انہوں نے طے کیا کہ ہم یہ دوبارہ نہیں ہونے دیں گے. اور دیکھیں, یہ ایک وہ تو انسانی آفت تھی, یہ تو ایک ایسی آفت ہے جس کا آپ کو مقابلہ جو ہے سمجھداری سے کرنا ہے, ایک ساتھ ہو کے کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو میرا خیال میں یہ کرنا چاہیے جو اکائیاں ہیں اور وفاق, ان کو ایک جگہ بیٹھ کر ذرا ایک متحدہ طور پر اتفاق کے ساتھ کوئی پلان بنانا چاہیے. میں دیکھ رہی تھی کہ معذرت کے ساتھ کہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں وہ آپ اگر دیکھیں تو سوات چاہے تھا, چاہے کوہستان تھا, چاہے ڈیرہ اسماعیل خان تھا, چاہے ٹاؤن تھا, جہاں بھی آپ صدر نوشیرہ میں دیکھ لیں, وہ اترتے ہیں پھر سی ایم اترتے ہیں, یا سی ایم اترتے ہیں یا وہ اترتے ہیں. یہ بہت عجیب سا لگا ہے لوگوں کو, ایک دوسرے کے ساتھ ملے نہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کی. یہ وقت ہے ہمارا ایک ساتھ بیٹھنے کا تاکہ ہم پلاننگ کر سکیں. سیدھا میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ہمارے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو نیچے پنجاب میں چلے جائیں, سندھ میں چلے جائیں, ایون کہ میں ڈی خان اور نوشیرہ کی بات کر لوں, اس کی مٹی کو اٹھا کر آپ اپنے ہاتھ پہ اس کی نرمی اور گرمی کو محسوس کرتے ہیں. آپ کو احساس نہیں ہے اس وقت کہ ہمارے مالاکنڈ کے لوگوں کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ رہتے کہاں تھے, وہ جگہ بالکل غائب ہو گئی ہے. بڑے بڑے پتھر ہیں جو پڑے ہوئے ہیں ایک پڑ کی. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, یعنی جو لینڈ سلائیڈنگ ہے, ابھی بھی ہم نے کہا کہ اگر بیشتر ممالک یورپ کے ایک ساتھ ان پہ کوئی آفت آ جائے. اچھا جی, یہاں پہ اکثر ذکر بار بار کیا جا رہا ہے کلائمیٹ چینج کا. اس وقت سے دنیا کے درجہ حرارت میں مجموعی طور پہ ایٹ این ایوریج اگر اس کو کہا جاتا ہے تو 1.2 ڈگری سیلسیس کا اضافہ ہوا ہے. اور ابھی ہمارے سامنے صورتحال ہے کہ پاکستان میں آپ بدترین سیلاب دیکھ رہے ہیں جو کہ پوری دنیا کے لیے ایک ویک اپ کال ہونی چاہیے. اور دوسری طرف چین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بدترین قحط سالی آئی ہوئی ہے, ڈراؤٹ کی صورتحال ہے. فیصل بھائی, اب کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا, یہ ناگہانی آفتیں آتی رہیں گی, ہر سال اسی طرح بارش ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تیار ہے اس طرح کی ناگہانی, اس طرح کی قدرتی آفات سے نپٹنے کے لیے؟ انفارچونیٹلی ہم اس وقت معاشی بدحالی میں پھنسے ہوئے ہیں اور سیاسی انتشار بھی ہمارے یہاں ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس سے اتنی آسانی سے نہیں نمٹ سکیں گے. ایک کام ہو انٹرنیشنل کمیونٹی کو کردار ادا کرنا چاہیے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو وبا, یہ جو آفت آئی ہے ہم پر, یہ آفت یہ ہماری اپنی تھوڑی سی مس مینجمنٹ ضرور ہے, لیکن یہ انٹرنیشنل ایک جو کلائمیٹ چینج کا جو اثر ہے وہ ہم پہ پڑا ہے. اور دنیا میں جو شروع کے 3-4 ملک ہیں, 2-3 ملک ہیں, اس میں پاکستان سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے. حالانکہ دنیا میں کاربن ایمیشن کا ہمارا جو شیئر ہے وہ لیس دین 1% ہے. بالکل صحیح, لیس دین 1% ہے. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کئی جو کلائمیٹ چینج ایڈوکیٹس ہیں انہوں نے یہ تک کہا کہ اب جو ہماری معاشی بدحالی ہے, ہماری اکانومی کی جو صورتحال ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی مسائل تھے. ہم پہلے ہی کہتے تھے کہ جی 2 کروڑ بچہ جو اسکول جانے کی عمر کا اسکول نہیں جاتا, صاف پانی نہیں ہے, رہنے کے صحیح چیزیں موجود نہیں ہیں, سکلز نہیں ہیں, لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے. تو کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی آنے والی جو ٹرانشیں آئی ہے تقریباً $1.16 بلین کی, لیکن وہ سب کی سب زیادہ تر استعمال ہوگی ڈیٹ سروسنگ کے لیے. لوگوں نے کہا کہ وقت کی ضرورت تو یہ تھی کہ پاکستان کا قرضہ معاف کیا جائے تاکہ یہ تمام رقم اور یہ جو سارے اب ریسورسز ہمارے پاس ہیں جو اس تباہی کے سامنے بالکل بہت کم ریسورسز نظر آتے ہیں ہمیں, وہ لوگوں کی امداد کے لیے استعمال کیے جا سکے.
فیصل بھائی ایٹیٹیوڈز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس وقت سب لوگ اپنے تئی کوششیں کر رہے ہیں، چاہے وہ فلاحی تنظیمیں ہوں، سیاستدان ہوں، لیکن کیا ان میں کوئی یگانگت آپ کو نظر آ رہی ہے، یکجہتی نظر آ رہی ہے، کوآرڈینیشن نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں بات کروں کہ ہمیں اب جو ہے وہ بچوں کی اموات کی رپورٹس آنا شروع ہو چکی ہیں تمام ڈسٹرکٹ سے، سندھ کی اور پنجاب کی اور ایون کے پی کے کی، خاص کر سندھ کی اور پنجاب کی جو ہے، اور ایون بلوچستان میں بہت سارے ایشوز چل رہے ہیں، اور ہر تقریباً سٹی سے، ہر کیمپ سے جو ہے وہ ڈائریا اور ملیریا کی رپورٹس آنا بڑے پیمانے پہ شروع ہو گئی ہیں، اور اس میں اچھی خاصی مجھے ڈر ہے کہ ہماری جو میڈیکل کمیونٹی ہے، ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں، پتہ نہیں ان کا کیوں رول آگے نہیں آ رہا۔ ہر شہر کے اندر اب تو ایون نواب شاہ میں 2 3 یونیورسٹیز ہیں میڈیکل، لڑکانہ میں ہے، کراچی میں ہے، یہ کیوں باہر نہیں نکل رہے؟ ان کو نکلنا چاہیے، اور ہر یونیورسٹی کو ایک ڈسٹرکٹ لیں اور اپنی ٹیمیں بھیجیں، اور زیادہ مہنگی دوائیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن فیصل بھائی بات وہی ہے نا کہ یہ حکمت عملی کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، فلاحی تنظیموں کو، میڈیکل ٹیمز کو کس طرح موبلائز کرنا ہے؟ اور سوال یہ ہے کہ کووڈ میں ایوری پروونس ڈڈ گریٹ ورک، ہمارے پاس ایک NCOC موجود تھی۔ فرزانہ، یہ تو آپ نے تو APS کا حوالہ دیا، 2 سال پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سینٹرل کمانڈ سسٹم کووڈ کے لیے NCOC موجود تھا، ہر صوبے کے پاس ایک فعال طریقہ کار موجود تھا کہ کس طرح لوگوں کی مدد کرنی ہے، اسی کو ہم ایکٹیویٹ کیوں نہیں کر پا رہے؟ جی بالکل، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، فوری طور پر اس کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس NDMA اور PDMAs ہیں اپنی اپنی سطح پر، ان کو بھی فعال ہونا چاہیے۔ لیکن میں یہ دیکھ رہی ہوں، میں سیٹرڈے کو بھی اور فرائیڈے کو بھی ہم یہ جو سیلاب زدہ علاقے تھے اس میں جب جا رہے تھے، رپورٹنگ کر رہے تھے، تو میں دیکھ رہی تھی کہ 1122 بہت سرگرم تھی، الخدمت بہت سرگرم تھی، ایدی صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ ہیں، اما ہے، یہ بہت سرگرم تھے اور بڑے جان فشانی سے کام کر رہے تھے۔ تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مجھے الخدمت کے لوگوں نے اتنا بھی کہا کہ اگر حکومت چاہے تو ہم اپنے لوگ ان کے ساتھ ملا کے، جیسے کہ ہمارے ٹائیگرز ہیں، اگر وہ ان کے ساتھ مل جائیں اور مل کے کچھ علاقے جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کر لیں، جیسے آپ نے اپنے لوگوں کو گھروں میں بھیج دیا۔ اب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ سب سے پہلے ان تنظیموں کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے بلدیاتی جو نمائندے ہیں ان کو تھوڑا سا فعال کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے گلی محلے کو جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کون سا گھر ٹوٹا ہے، کون سا بندہ۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں فرزانہ جی، یہ ایک مربوط حکمت عملی کی، ایک اوور آل اسٹریٹجی کی ضرورت ہے، لیکن وہ لوگ جو پاکستان کی پہچان ہے، ان کا بڑا فعال کردار ہے۔ آج ہماری ٹرانسمیشن میں وہ شامل ہوں گے۔ ہمارے ساتھ پاکستان کے بہت ہی ماہر ناز فنکار موجود ہیں، بہروز سبزواری صاحب، اور یقیناً پیش رہتے ہیں اس طرح کے کسی بھی موقع پہ۔ ایک دفعہ پھر آج یہ وقت ہے کہ لوگوں سے مدد کی اپیل کی جائے۔ بہروز صاحب بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے۔ کیا کہیں گے؟ ہماری خصوصی ٹیلیتھون جاری و ساری ہے جس کا تھیم یہی ہے، جس کی پکار یہی ہے کہ پاکستانیوں کی مدد کریں، کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ، اور بڑا ضروری کام ہے یہ جو اس وقت کر رہے ہیں آپ لوگ، اور ہم سب کو کرنا چاہیے۔ اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی ذات کو بھول ہمیں ان وکٹمز کی مدد کرنی چاہیے، کسی بھی صورت، سیاست سے بالا تر ہو کر سب بھول جائیں، سب ایک ہو جائیں اور ان کی مدد کریں، اور ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں جو وقت لگے گا وہ سوچ ہے ہماری، جن کے گھر رہ گئے، جن کے میں کیا بتاؤں، بہت تکلیف دہ ہے جی، لیکن ہمت نہیں ہارنی ہے۔ پاکستانی قوم بہت مضبوط قوم ہے، بے شک، اور ہم نے اب انڈیویجولی سب کو یہ سوچنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، سب کچھ چھوڑ دیں جی، بالکل، کہ کون کیا ہے، کون سی زبان بولتا ہے سب انسان اور سب پاکستانی ہیں، بالکل۔ اور اس وقت میرے خیال میں ہم شرمندہ ہوں گے اگر ہم آگے بڑھ کر ان کی مدد نہیں کریں گے، کیونکہ صرف اور صرف آزمائش ان پر نہیں ہے جن کے گھر بہ گئے یا جن کے سروں پہ چھت نہیں ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ہمارا سوال بھی ہے، ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ ہم کیا کر رہے تھے۔ بالکل 100% پوچھا جائے گا، اور آپ یقین کیجئے کہ دل جو ہے خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اب تو آپ کو پتا ہے کہ میڈیا اتنا فعال ہو گیا ہے، یوٹیوب پہ ایسی ہم دیکھ رہے ہیں تصویریں جو دیکھ کے بڑا دل کٹتا ہے۔ یقین کیجئے نوالا کھاتے ہوئے
दर्द होता है कि यार उनको तो खाना ही नहीं मिल रहा और हम खाना खा रहे हैं। बिल्कुल तो बस ये बिल्कुल। और मेरे बहुत ख्याल में जरूरी ये है। उनके लिए भी बड़ा जरूरी है जो जिंदगी की रौनकें, भैरव साहब, लोग अपनी जिंदगी में आज भी खुशियों में मगन हैं, लेकिन एक हाँ, लम्हे के लिए बिल्कुल। सोचिए जी। मैं अभी ड्राइव कर रहा था तो मैं देख रहा था कि जो होटल्स हैं, यानी चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, वो भरे हुए हैं। सही सही। ठीक है, जरूर। इट्स द बेस्ट ऑफ टाइम्स एंड इट्स द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। बहुत बहुत शुक्रिया बहरोज सब्सवाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त अगर आप एहसास रखते हैं तो आगे बढ़िए, मदद कीजिए, क्योंकि ये घड़ियां वापस नहीं आएंगी और कहीं ये आपकी अफसोस और परेशानी में ना बदल जाए। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। आप देख रहे हैं हमारी खुसूसी टेलीथॉन जिसका नाम है मदद करें। अब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं शौकत पराचा साहब, खुसूसी तौर पर हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए कराची तशरीफ लाए हैं। आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच शौकत साहब। एंड ऑफकोर्स हमारे साथ ही स्टूडियो में मौजूद हैं जफर अब्बास साहब भी ऑफ JDC। और जिस तरह ये फलाई तंजीमें दिन रात एक करके काम कर रही हैं ताकि लोगों की इमदाद हो सके, इसके बारे में मजीद उनसे जानते हैं। जफर भाई, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम। आपके लिए भी पहुंचना मुश्किल था, ट्रैफिक का इस वक्त बहुत बुरा हाल है, लेकिन इमदादी कार्रवाइयाँ किस तरह आगे बढ़ रही हैं उसके बारे में हमें कुछ बताएं। देखिए, मैं अभी इस वक्त लेट इसलिए हुआ कि ट्रैफिक जैम है, और दूसरा हमारा आज रात में 500 ट्रक निकालने थे हमें, और लेकिन एक नई चीज़ सामने आई कि हमें इस वक्त शहर में ट्रक ही नहीं मिल रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल से 250-300 ट्रक हुए हैं, और हमारी टीमें इस वक्त सब्जी मंडी गई हुई हैं, मुख्तलिफ स्टॉपों पे जा रही हैं। तो इसका मतलब कराची से एक बड़े पैमाने पे इमदाद रवाना हो रही है, जिसकी वजह से ट्रक नहीं मिल रहे हैं। और दूसरी एक और चीज़ है कि जो ट्रक फंसे हुए रास्तों में मुख्तलिफ जगहों पे, जो डेरा मुराद जमाली गए हैं वो स्टक हुए हैं, जो राजनपुर की तरफ गए हैं वो स्टक हुए हैं, वो वापस नहीं पहुंचे अब तक। सही। वो जो टाइम था यहाँ से सखर जाने का 5-7 घंटे 8 घंटे, वो चला गया 16 घंटे पे। जो राजनपुर जाने का टाइम था अब 24 घंटे, वो 48 घंटे पे चला गया है। जो बलूचिस्तान जाने का टाइम था, बलूचिस्तान में तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैं कहता हूँ अच्छा खासा तबाह हो गया है। फैसल भाई बता सकेंगे क्या उसका फिगर है, क्योंकि एक बड़ा इदारा है फैसल भाई की गिरफ्त बहुत बड़े पैमाने पे। जफर साहब, लेकिन ये जो ट्रक्स के लूटने की भी फिर खबरें आ रही हैं। अगर आप मेरा खाना पानी बंद कर दें 6 दिन के लिए, मेरी फैमिली का खाना पानी बंद हो जाए, तो उसके बाद मुझे जो सड़क पे आती हुई 2 लाइटें नजर आएंगी ना, मुझे नहीं मालूम होगा आप इसमें दीवाना खाना वार है कि इसमें एम्बुलेंस में किसी की मैयत रखी है, मैं दौड़ना शुरू करूंगा। सही। उसके बाद मायूस होकर वापस आऊंगा, अच्छा ये तो जी ईदी की एम्बुलेंस जा रही थी, या एक मोबाइल जा रही थी, या फला चीज थी। जब मुझे कोई ऐसी गाड़ी मिल जाएगी, मैं अपना बता रहा हूँ, अपना कि अगर मैं 5 दिन या 4 दिन अपने मेरे बीवी बच्चे जिनको मैंने जमा किया है, कोई कहीं पहुंच गया था सैलाब में, कोई कहीं पहुंच गया तो उनको लेके कहीं बैठा हूँ, सर पे चरपाई है खाली, कोई खैमा नहीं है। वाकई बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिसके बच्चे भूखे हैं वो तो कभी नहीं देखेगा। शौकत भाई, और हम जो बात करते हैं कि लूटने वाली, वो तो भूखे हैं, उन्होंने लेंगे। मैं तो लूटने लग खिलाफ हूँ। मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बड़ी अहम बात की ट्रक वापस नहीं आए। एक बड़े शहर में अगर वहाँ जितनी भी जरूरत हो वहाँ तो आप पहुँचा सकते हैं, लेकिन अगर पूरा सूबा टूटा हुआ हो, सड़कें टूटी हों, कैसे इंश्योर किया जाए कि खाना कम से कम मिल जाए सबको? नहीं हो पा रहा है। बहुत बड़े पैमाने पे स्टारवेशन शुरू हो चुकी है, और मौसम भी तब्दील होने वाला है। हम कहत की तरफ जा रहे हैं। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। लाखों टन गंदुम जो सिंध के जो गोदामों में पड़ी हुई थी, जो सरकारी गंदुम थी, वो सब पानी की वजह से तबाह हो चुकी है। और वैसे ही दुनिया में गंदुम का क्राइसिस है, ये हमारे लिए लाइफ लाइन थी, ये गई। और प्लस अभी तक तो हमें चीज़ें मिल रही हैं, मुझे नहीं लगता कि अगले 15-20 दिन के बाद हमारी क्या सिचुएशन होगी। सिंध के अंदर सब्जियां जो हैं अंदरून सिंध में, इवन कराची में भी मैंने सुना है, अंदरून सिंध में सब्जियों की कीमत 4-4 गुना, 5-5 गुना, 6-6 गुना पूरे पंजाब में यही हो चुका है, पूरे इस्लामाबाद में यही हो चुका है, सदर्न पंजाब में भी हो चुका है। मैंने अपील की थी KTN टेलीविजन में, कल की बात है, कि हमें इंडिया और ईरान दोनों के साथ ट्रेड शुरू कर देनी चाहिए, सब्जियां ले लेनी चाहिए, चीज़ें जो ज़रूरत की हैं बिल्कुल लेनी चाहिए, और लोकल करेंसी में लेनी चाहिए। हमारे पास डॉलर नहीं है, लोकल करेंसी को वहाँ पर जो है वो आप फैसिलिटेट करें। कल गवर्नमेंट ने ईरान और अफगानिस्तान से सब्जियां, टमाटर, ऑनियन इंपोर्ट करने की इजाज़त दी। अब सवाल ये पैदा होता है, जो पॉलिसी बना रहे हैं बैठ के, कि ईरान से कौन सा रोड खुला है? बलूचिस्तान तो सारा ब्लॉक है। फिर अफगानिस्तान से वो या तो आएगा चमन के रास्ते, अगेन बलूचिस्तान के रास्ते वो नहीं पहुंच पाएगा, या आएगा वो तुरखम के रास्ते, वहाँ भी रास्ते बंद हैं। शौकत भाई, अगर रास्ते नहीं खुले इंडिया के साथ खासतर,
ہم جو ہے وہ قحط کی طرف جائیں تو گے. انڈیا سے اور میں آپ سمجھتے ہیں انڈیا سے امپورٹ کرنا ضروری ہلاکتیں ہے؟ اس وقت جو سندھ میں ہو رہی ہیں، ایون پنجاب میں بھی جو ہو رہی ہیں، وہ بیماریاں تو وجہ ہے، ساتھ میں بھوک بھی وجہ ہے. سر آپ بڑی پالیسی پہ بات کر رہے ہیں، واقعی انڈیا سے امپورٹ کھولنا چاہیے بالکل کھانے کھولنا پینے کی چاہیے، اشیاء. بالکل کھولنا چاہیے. ابھی ہمیں اپنی دشمنیاں، اپنی لڑائیاں سائڈ پہ رکھنی چاہیے، اپنے لوگوں کو زندہ بچانا چاہیے. ہماری لوگوں کی زندگی جو ہے وہ ہماری دشمنی سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے. ظفر صاحب آپ کیا کہیں گے اس وقت جو حکمت عملی ابھر رہی ہے، جیسے ریسکیو کی بات کی گئی، یہ ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کے لیے بھی بڑے اہم ہوں گے مسائل. بلوچستان میں بڑی تیزی سے ویدر ابھی بدلے گا، پری فیبریکیٹڈ گھروں کی آپ کو ضرورت ہے کیونکہ ٹینٹس اس سردی کو نہیں جھیل پائیں گے. کیا تیاریاں ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ کہ پانی اترے گا تو ہم کسی بھی گھر کی طرف جائیں گے. ابھی ریسکیو جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے گیلے سے نکالا پانی سے خشک میں چھوڑ دیا، نہیں، گیلے سے نکالیں گے گیلے میں ہی چھوڑنا ہے، خشک راستے ہی نہیں ہے. صحیح. جو ہم خیموں کے سٹی بنا رہے ہیں اس وقت، ہم 5 سٹی بنا رہے ہیں کہ قریب ہیں ہمارے جو سٹی بنتے جا رہے ہیں وہاں کھانا بھی فراہم کیا جا رہا ہے، لیکن سٹی کہاں بن رہے ہیں؟ سڑکوں پہ. وہ سڑکیں جو ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں اور اب پانی کے بیچ میں ابھری ہوئی بھی نظر آ رہی ہے. بالفرض آدھا کلومیٹر کا پیچ ہے تو لمبائی میں ایسے کر کے 1000 ٹینٹ لگا دیے، سڑکیں جگہ ہی نہیں ہے. جی. اسی طرح سے بلوچستان کا بھی معاملہ ہے. دیکھیں میں نے بھی ایک ٹی وی چینل پہ دیکھا، ایک سوشل ورکر تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی چھوڑیں کھانا اور خیمے چھوڑیں، آپ مجھے مکانوں کے پیسے جمع کرانا شروع کریں ابھی سے. لوگ کھانا کھائیں گے تو زندہ بچیں گے. لوگ اس گرمی سردی کو جھیل کے زندہ بچ گئے تو آپ کے مکان تک اور وبائی امراض جتنے سارے ہیں. بچھو آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ پہلے تو زندہ بچانا ہے، زندہ بچانا، زندہ بچے گا کوئی تو پھر گھر بنے کل فیصل بھائی ایک چینل پہ بیٹھے تھے تو فیصل بھائی نے وہاں بولا، میں بھی تھا وہاں پر، فیصل بھائی نے بولا کہ 10% لوگوں تک کھانا نہیں پہنچا ہے. یقین جانے میں نے فیصل بھائی کی وجہ سے جملہ بولنا شروع کیا 10%، کیونکہ یہ جو بات بولیں گے 100% صحیح، ورنہ میں بول رہا تھا 1% تک بھی نہیں پہنچا ہے کھانا. 1 کروڑ آدمیوں تک اگر ہم کراچی سے 10,000 ٹرک ڈیلی نکالیں گے تو شاید پہلی دفعہ کھانا کچھ. بیک آفٹر دا بریک آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی ٹیلیتھون، اور یہ آج ٹی وی کی ایک کاوش ہے، پورا نیٹ ورک اس میں ہمارے ساتھ ایکٹیویٹڈ ہے. اس سے پہلے کا گھنٹہ آپ اسلام آباد دیکھ رہے تھے، پیرالل پہ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان اور ہمارے ساتھی اسلام آباد اسٹوڈیوز میں بھی موجود ہے. کراچی اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ظفر عباس صاحب اور فیصل ایدی صاحب. ظفر بھائی اس وقت معاملات آپ نے جیسے کہا کہ آپ کے اپنے ٹرکس کے اوپر اگر لوگوں نے بدنظمی سے فوری طور پہ سامان چھین لیا ہے، اس کو آپ لوٹنا نہیں کہہ رہے، آپ کہہ رہے لوگوں کا حق تھا، لیکن معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ میں نے صبح بھی یہ سوال لوگوں سے کیا تھا کہ یہ جو اگریشن ہے یہ کہاں جائے گی؟ میں کہتا ہوں دیکھیں جو حکمرانوں کے ساتھ مشکلات پیش آ رہی ہیں ان علاقوں میں اس تصویر کو ذہن میں رکھیں. جو امدادی ٹرک جا رہے ہیں اگر اس کے راستے میں لوگ لکڑیاں پھینک رہے ہیں، اس کے ٹرکوں کے آگے لیٹ رہے ہیں، پھر یہ تو اب اس کا جواب مجھے نہیں معلوم کون دے سکتا ہے. آج مقصود میمن صاحب جو ہیں SSU کے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے 500 ٹرکوں کے ساتھ موبائل دیں گے. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی سر آپ بالکل موبائل دیں گے، لیکن آپ کے لوگ وردی میں نہیں ہوں گے، عام کپڑوں میں ہوں گے. کیونکہ دیکھیں ہمیں فیس کس کو کر رہے ہیں؟ میری ماں وہاں سے بھاگتی ہوئی آ رہی ہے، مجھے آٹا دے دو. میری بہنیں بھاگتی ہوئی آ رہی ہیں، ایک روٹی دے دو. میرا باپ بھاگتا ہوا رہا ہے، ایک روٹی دے دو. میں کیا کروں؟ اس کو بولوں نہیں تمہیں نہیں دوں گا، میں آگے کا سفر کر رہا ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوٹ رہے ہیں، وہ لیٹ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، ہم ایک گورنمنٹ کے طور پر، ایک معاشرے کے طور پر، سٹیزن کے طور پر ہم ان کی ریکوائرمنٹس کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ ضرورت تو پوری کرنی، ان کو اب یقین نہیں دلا سکتے ہم. بچانا سب آج 7 دن ہو گئے، ان کو یقین نہیں، اب ان کو یقین نہیں چاہیے. ہم ان کو کسی کی بھی قسم کھا کے بول دیں گے میں بحیثیت NGO بات کر رہا ہوں، وہ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں، حکومت نہیں، نہ حکومت کا کوئی سپورٹر. یہ بیٹھے ہوئے ہمارے سماجیات کے شہنشاہ فیصل ایدی ہمارے سینئر ہیں، جو یہ بولتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. ہم NGO ہو کر یہ یقین کیوں دلائیں گے اور وہ ہماری بات پہ کیوں بھروسہ کریں گے؟ تو 1.5 کروڑ لوگ جو یہاں پر ہیں، آپ کیا ایڈوائز کیا کرتے ہیں؟ میں یہ ایڈوائز کروں گا ٹی وی کے اوپر تمام سیاستدان ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے آئیں، تصویر دیں کہ آج سے سیاست ختم، جلد سے ختم. ہم کسی انسانی المیے کی طرف نہیں جا رہے، کیونکہ اگر یہ ایسے ہی لڑے تو ہم کروڑوں لوگوں کو دفنائیں گے کیسے؟ پھر ایک نئی کیمپین ہوگی اس چینل کے اوپر جہاں ساری دیواریں سفید ہوں گی، مدد کرو نہیں لکھا ہوگا، تھیلی میں نہیں کپڑے میں دفناؤ. ہم سفید کاٹن کی اپیل کر رہے ہیں. 1 کروڑ لوگوں کو دفنانے کے لیے کپڑا چاہیے. بھوک سے مر جائیں گے جو بھوک سے مرے گا، دھوپ سے مر جائیں گے جو دھوپ سے بچیں گے، وبائی مرض سے بچ جائیں گے. جو وبائی مرض سے بچ بھی گئے اگر، تو ان تک کھانا کہاں سے پہنچے گا؟ سسٹم کیا ہے؟ پکا ہوا کھانا کہاں سے آئے گا؟ ظفر صاحب میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں کہ ہم ان کو زندہ بچائیں. ابھی وقت ہے، 10-15 دن کے بعد وہ زندہ بھی نہیں بچ سکیں گے. زیادہ بول رہے ہیں آپ بہت زیادہ بول رہے ہیں. سر میں آپ کو پھر سمجھا دوں،
سڑک تک آنے کے لیے ایک متاثرہ فیملی کو 30 سے 60 کلومیٹر پیدل ننگے پاؤں شیشے مٹی ہر چیز کے اندر چلنا پڑ رہا ہے کانٹوں میں. وہ اس کی ہمت ہے, وہ تھک کے بیٹھ نہیں رہی, اگر بیٹھے گی ڈوب جائے گی فیملی. کندھے کے اوپر چھوٹے بچے ہیں, آپ نے وہ تصویریں دیکھی کہ ہیلی کاپٹر آئے, لوگ اس میں بچے چڑھا رہے ہیں, کیوں چڑھا رہے ہیں؟ ان کو بچا لینا, ہم رہے نہ رہے. کیا ہے سر کے اوپر؟ چرپائی, دھوپ ویسے ہی پڑ رہی ہے, چل رہے ہیں پانی میں, چل رہے ہیں, سڑک پہ پہنچتے ہیں, میلوں چلتے ہیں تو جگہ نہیں مل رہی, سب لائن سے بیٹھے ہوئے, اور پیٹ میں ایک لقمہ نہیں ہے, ہر جگہ پانی پیچھا کر رہے ہیں, ہر جگہ پانی پیچھا اور کر رہا ہے. اس سے بڑھ کے کہ کم از کم ایز اے جرنلسٹ میں خود بھی فلڈ ایریا میں گیا ہوں, ابھی تو سڑکوں کی تصاویر ہے, سڑکوں سے دور جتنا اندر کا علاقہ ہے, وہ بلوچستان کا ہے, وہ سندھ کا ہے, وہ جنوبی پنجاب کا ہے, کوئی پتہ نہیں ادھر کیا ہو رہا ہے, ایکسیس نہیں ہوئی ہے, کوئی پتہ نہیں وہاں فون بند ہے, ہمارے رابطے نہیں ہو رہے بلوچستان میں, ہمارے اپنے ٹرک 8 ٹرک کہاں ہیں ہمیں نہیں معلوم 4 دن سے. ہم جن خیموں کو آرڈر کر رہے ہیں, جن کمپنیوں کو 5000 خیمے کی بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں 4 دن بعد 250 ملیں گے آپ کو. میٹر یہ ہے کہ 250-3 کروڑ لوگوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں. پھر صحیح فرما رہے ہیں آپ, بالکل حکومت دے سکتی ہے کروڑوں, مجھے نہیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں اپنے اداروں کی. دادو ڈسٹرکٹ سے میرا بیٹا ابھی کام کر رہا ہے, کشتیوں سے 3 دن سے جب سے بند ٹوٹا ہے نا, صرف 2 گھنٹے کی نوٹس دیا گیا کہ ہم بند ٹوٹ رہا ہے, لوگوں کو خالی کریں. اب لوگوں کے پاس کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہے سوائے پیدل چلنے کے, وہ کچھ نہیں. اب 2 گھنٹے میں کتنے کلومیٹر چل لیں گے؟ بند ٹوٹ گیا, اور راستے بھی صحیح نہیں ہے, 700 لوگوں سڑکیں کو بھی ٹوٹی ہوئی ہیں. 700 لوگوں کو ہم نے 3 دن میں نکالا ہے, اور ہزاروں اندر پھنسے ہوئے ہیں, اور جن کا کوئی علم نہیں ہے, نکل ہی نہیں ہم جا ہی نہیں سک رہے. ہم 1 سائڈ کے جو ہے وہ ٹریولنگ کشتی کے اندر کشتی سلو چلتی ہے. یہ آنکھوں دیکھا دو حال ہے ڈھائی جو گھنٹے ہیں. فیصل ایدھی صاحب اور ظفر عباس صاحب ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. یہ المناک کہانیاں ایک کے بعد ایک ہمارے سامنے آ رہی ہے. ہماری اپیل آپ سب سے, سب دیکھنے والوں سے یہی ہوگی کہ بڑھ چڑھ کر اس وقت اگر ہمیں خود اپنی چیزوں کی قربانی دینی پڑے تو اپنے آنے والے کل کو بچا لیجئے اور زیادہ سے زیادہ مدد کیجئے. بہت شکریہ. ظفر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, فیصل ایدھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, نثار شوکت پراشا صاحب تھے. اور اب ہم بڑھ رہے ہیں ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیوز کی طرف. ہماری یہ ٹیلیتھون جاری رہے گی. اسٹے ود اس اینڈ کیپ واچنگ دس اسپیشل ٹیلیتھون جس میں ہم آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچا رہے ہیں, اینڈ یو آر واچنگ دس آن آج نیٹ ورک.